بیگ بارو اور اسٹیل، کل اور بی کلڈ. یہ جو پالیسی ہے یہ ساری پالیسی ایڈکٹیو بیہیویئرز کی پالیسی ہوتی ہے. تمام بیہیویئرز جو بیگ بارو اور اسٹیلز سے شروع ہوتے ہیں اور کل اور بی کلڈ تک جاتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے اسموکنگ ہو، چاہے اوور ایٹنگ ہو، چاہے ڈرگ ایڈکشن ہو، چاہے الکوہلزم ہو، چاہے ورکوہلزم ہو، ان سب میں یہ پالیسی کامن نظر آتی ہے، بیگ بارو اور اسٹیل. مطلب اس میں اخلاقیات باہر ہو جاتی ہے. جس چیز میں اخلاقیات باہر ہو جائے وہ ایڈکشن ہے. جہاں اخلاقیات کا کوئی تصور نہ رہے. مجھے بتائیے کہ ایڈکشن کی بیماری میں اخلاقیات کا تصور ہوتا ہے؟ اب میں تھوڑی خطرناک بات کرنے لگا ہوں تو مجھے معاف کر دیں اگر کسی کو بری لگے. یہ واحد بیماری ہے، یہ شاید کوئی اور بھی ہو، میرے علم میں نہیں. یہ واحد بیماری ہے جو اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ہر سٹیک ہولڈر کی اخلاقیات برباد ہو جاتی ہے. ہر سٹیک ہولڈر، جو بھی سٹیک ہولڈر ہے، اس کی اخلاقیات برباد ہو جاتی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہو جاتے ہیں شاہ کے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم آسانی سے اپنی لمٹ کو پہچان لیں کہ میں والد ہوں اور میرا بیٹا ایڈکٹ ہے اور میں اس سے بات کرتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت معاشرے میں کھو دو گے یا بدنام ہو جاؤ گے یا آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، کچھ سوچئے گا اور اس کے بعد گریسفلی اپنی زندگی کے کام میں چلا جائے. اس کو کہتے ہیں ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ. ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ جب چاہے آگے ہوئے اٹیچ ہو گئے، جب چاہے پیچھے ہٹے ڈیٹیچ ہو گئے. لیکن عام طور پر فیملی ممبرز اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے. جب ضرورت ہو، بات کرنی ہو، آگے بڑھیں اور کہیں کہ بیٹا یہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں، پلیز گیٹ ہیلپ، اور پھر ڈیٹیچ ہو جائیں، اپنے کاروبار پہ چلے جائیں. کاروبار میں جا کے تو پھر آپ کے بارے میں نہ سوچتے رہیں، اور جب آپ کے پاس آئیں تو کاروبار کے بارے میں نہ سوچیں. پھر بولے کہ بیٹا میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، آپ میرے ولی عہد ہو اور میں بڑی محبت کرتا ہوں. آپ میں یہ معاملہ جو ہے ایک بیماری کا معاملہ ہے، اس کو کچھ دیکھ لیجئے. جب آپ فل تھراٹل دے دیتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ فل تھراٹل دیتے ہیں ایوری ویک اور ایوری منتھ. میں ہر روز تو نہیں ہوتا ہوگا ہوپ فلی، لیکن اگر آپ فل تھراٹل نہیں دیتے، تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کاکا کچھ سوچ لے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یار پیار بھی تیرے نال بڑا ہے، تکلیف بھی بڑی ہوندی ہے، پر میں کدی بھی تیرے نال ناراض نہیں ہوں گا، تو بھائی سوچ لے ذرا، میری اپیل ہے تینوں یار سوچ لے. اس کے بعد چھوڑ دیا. 2 گھنٹے بعد پھر یہی بات کہی جا سکتی ہے. 2 گھنٹے بعد پھر کسی اور بہانے کہا جا سکتا ہے. ایک دن میں 6 دفعہ کہا جا سکتا ہے بغیر ہاتھا پائی کیے. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بات ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ ہمارے کلچرل نارم سے بہت مختلف ہے. ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر گنجائش موجود ہے دھونس دھاندلی کرنے کی ماں باپ کی طرف سے. ماں باپ کی طرف سے یہ بھی گنجائش ہے کہ پگ پیراں 'چ رکھ دینی ہے. ماں باپ کی طرف سے یہ بھی گنجائش ہے کہ بازو مروڑنا ہے. اور قانون، مذہب، کلچر سب آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ پی جاؤ مشکلات دے وچ، اگر بچہ ہے تو انہوں کڈن لئی تسی انہوں تن دیو پوری طرح. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو سائنس طریقے بتاتی ہے جو کہ ثابت شدہ ہوتے ہیں، مستند ہوتے ہیں اور ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، اور ریسرچ کئی جگہ پہ ہو کے رزلٹ آئے ہوتے ہیں، اور وہ دے لک ویری سمپل. آپ کو بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اینی گل ایڈی آسان گل چ تے مسئلے دا حل ہو نہیں سکتا. تو میں کہتا ہوں نہیں، اتنی آسان نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آسان نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود کر کے دیکھی ہے تو آسان نہیں تھی، اور سیکھتے سیکھتے عمر بیت رہی ہے اور بہتری آ رہی ہے. اور پہلے اگر 10 میں سے 5 موقعوں پہ صحیح بات منہ سے نکلتی تھی تو اب 6 موقعوں پہ، 7 موقعوں پہ، 8 موقعوں پہ گڈ انف بات نکل رہی ہے. اور
کئی دفعہ جب لگتا ہے نا ہون بہت بدیا ہو گیا کم، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے ایک ایسے حادثے سے کہ نہیں ابھی سیکھنا ہے تمہیں، ابھی سیکھنا ہے. اور وہ جو ہماری علتیں ہیں، جو ہمارے دماغ میں میل ویئرز ہیں، جو وائرسز ہیں، جو اسٹیبلش ہیں، جو ہی وقت جہاد آتا ہے نا وہ میل ویئرز جو پیچھے وائرسز ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اور ہماری گڈ انٹینشنز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور ایون دو کہ میں وہ کہتا ہوں کہ یہ انمول ماں یا انمول باپ یا انمول مینیجر کے جو طریقہ کار ہیں اس کو کریں، تو میں اکثر پیرنٹ سے کبھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں. وہ ساری کتاب اتنی ہے جو کہ 90 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 90 منٹ کی اس کی وائس ریڈنگ ہے. اس کو روزانہ اگر 5-7 صفحے بھی پڑھ لیں تو 15 دن کے اندر بڑی آسانی سے مکمل ہو جائے، پھر شروع سے پڑھ لیں. اور اوورسیز کلائنٹس میں نے دیکھا ہے جو جن سے اسکائپ پہ بات ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ روز پڑھتے ہیں، تو میں نے ابھی تک اندازہ لگایا ہے کہ جس نے کوئی 30 دفعہ پڑھی ہے نا وہ کتاب، ان کے حالات بدل جاتے ہیں. کیونکہ جو ہی ماں باپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بچے چونک کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ کو، تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. 30 دفعہ پڑھنا پڑے گا. اب وہ 30 دفعہ آپ 30 دن میں پڑھ لیں یا 300 دنوں میں پڑھ لیں یا کچھ ایسا کر لیں. اور مجھے ان باتوں کو سمجھنے میں 35 سال لگے ہیں، تو آپ کو بھی تو کچھ وقت لگے گا نا.